السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظ آمنہ اسلم. You are watching my YouTube channel النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 4 آیت نمبر 256 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3. آج کے سبق میں ہم لوگ موٹے حروف کو پڑھیں گے، ہیوی لیٹرز کو یعنی کہ بولڈ لیٹرز، اور جو پر کر کے موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور حروف مستعلیہ کن حروف کو کہا جاتا ہے، اور حروف مستعلیہ کے حروف کو یاد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. تو چلیے جی ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ. اب یہاں پر میں ساتھ ساتھ جو پچھلے سبق میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا ان کو بھی ڈسکس کرتی جاؤں گی، لیکن ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ موٹے حروف ہی رہے گا. تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ لا کو میں نے لمبا کیا ہے 3 حرکات کے برابر، جیسے کہ سورہ آیت الکرسی میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو. یہ چھوٹی مد کہلاتی ہے، اس کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس حمزہ سے ہوتی ہے. یعنی کہ اس مد کے بعد آپ کو یہ والا حمزہ یعنی کہ زبر زیر پیش والا الف دکھے تو اس کا مطلب ہے یہ چھوٹی مد، اور اس کو آپ نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ 3 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے. اگر آپ کو مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد کی سمجھ آ گئی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تاکہ ہم آگے موو کریں انشاءاللہ. لا اکراہ. را کے اوپر زبر، تو را کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو را پر یعنی کہ موٹا پڑا جاتا ہے. اب موٹا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کر لینا ہے، اور تھوڑا سا اپنے ہونٹوں کو گلائی کی طرف لے کے جانا ہے. گول کرنا نہیں ہے زیادہ، آپ نے صرف گلائی کی طرف اس کو لے کے جانا ہے. جیسے پاؤٹ کرتے ہیں فیس کو، ویسے آپ نے اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا سکیڑ لینا ہے. یعنی کہ آپ نے اسمائل کر کے یا ہونٹوں کو پھیلا کے اس کو نہیں پڑھنا، اسمائلی فیس کے ساتھ اس کو نہیں پڑھنا. اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف لے کے جانا. را جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ہونٹ پھیل جاتے ہیں. ذرا پریکٹس کریں. را آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کے ہونٹ پھیل جاتے ہیں، جب آپ را پڑھتے ہیں تو آپ کے ہونٹ تھوڑے سے گلائی کی طرف جاتے ہیں. تو را کے اوپر جب زبر آئے گا تو اس کو آپ نے پر کر کے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. لیکن را حروف مستعلیہ میں شامل نہیں ہے. حروف مستعلیہ کہتے ہیں بولڈ لیٹرز کو، ہیوی لیٹرز کو، موٹے حروف کو. لیکن جو را ہے یہ حروف مستعلیہ میں شامل نہیں ہے. کیوں شامل نہیں ہے؟ کیونکہ را زبر اور پیش کے ساتھ موٹا پڑھا جاتا ہے اور زیر کے ساتھ را باریک پڑھا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ حروف مستعلیہ میں شامل نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. اب یہاں پر کف کی علامت بھی آپ کو دکھ رہی ہے، یہاں پہ آپ رک بھی سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو لام الف لا بھی دکھ رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے چل بھی سکتے ہیں آگے، یعنی کہ وقف کیے بغیر آگے بھی چل سکتے ہیں. فی الدین قد تبین الرشد. اب یہاں پر میں آج پیچھے پہلے میں بہت سارا ادغام کے بارے میں بتا چکی ہوں، لیکن یہاں پر جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو تجوید نہیں آتی اور جن کو تجوید کی سمجھ نہیں آتی، ان کے لیے میں یہاں پر اب بتانے لگی ہوں کہ میں نے اس کو قد کیوں پڑھا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جب یہ والی جزم، یہ اس کو کہتے ہیں جزم یا سکون کی علامت، یہ جو سی طرح کی علامت ہے نا یہ والی، اس کو کہتے ہیں جزم، ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس تشدید جب اکٹھی آ جائیں، جب یہ دونوں اکٹھی آ جائیں اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ میں نے قاف کو دال کے ساتھ ملانا ہے یا میں نے قاف کو تا کے ساتھ ملانا ہے، تو یہاں پر ہماری اکثر مستورات جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ میں نے اس کو تا کے ساتھ ملاؤں کہ دال کے ساتھ ملاؤں. تو وہ کیا کرتی ہیں، دال کے ساتھ بھی ملا دیتی ہیں، ساتھ میں تا کے ساتھ بھی ملا دیتی ہیں، اور وہ کیسے ملاتی ہیں وہ مجھے کرنا نہیں آتا. اور یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، جو جزم والا حرف ہوگا آپ نے اس کو سائلنٹ کر دینا ہے، یعنی کہ اس کو ختم کر دینا ہے بیچ میں سے. آپ نے کیا کرنا ہے، قاف کو ڈائریکٹ جا کے تا سے ملا دینا ہے. آپ نے قط پڑھنا ہے، نہ کہ قط اس طریقے سے پڑھتی ہیں وہ، اس طرح مجھے تو کرنا نہیں آتا. خیر تو یہاں پہ میں بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جزم والے حرف کو
مدغم یعنی کہ اس کو آپ نے ملا دینا ہے، یا آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ آپ نے اس کو سائلنٹ کر دینا ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ نے ڈائریکٹ قاف کو جا کے تا سے ملا دینا. یہ میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے بتا رہی ہوں جن کو تجوید نہیں آتی، جن کو تجوید کی سمجھ نہیں آتی. یہ طریقہ کار میں نے ان اسٹوڈنٹس کو بتایا ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں اب. قد تبین الرشد الرشد من الغی، من الغی، یا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو مضبوطی سے پڑھیں اس کو. غی، یہاں پر یہ جیم ہے، جیم کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز، یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ وقف کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ وقف نہیں کرتے تو آپ اس کو وقف کیے بغیر بھی آگے پڑھ سکتے ہیں. من الغی، اگر آپ وقف کرتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں گے من الغی. ٹھیک ہے. فَمَن، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے تو وہی سیم پیچھے والی جو میں نے بتائی تھے وہی طریقہ کار یہاں پر بھی اپلائی ہوگا. جن کو تجوید نہیں آتی تو یہاں پر ادغام مع الغنہ، یعنی ادغام غنہ کے ساتھ ہو رہا ہے. جب آپ نے میم کو یا کے ساتھ ملانا ہے تو آپ نے غنہ کے ساتھ ملانا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانا، تو آپ نے اس کو یہ جو ناک میں آواز گئی ہے اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ، یعنی کہ آپ نے غنہ کے ساتھ اس کو ملایا ہے. فَمَن یکفر بالطاغوت، اب یہاں پر یہ سمجھاتے ہوئے میرا جو اصل ٹاپک تھا وہ بیچ میں رہ گیا. اب میں یہاں پر دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں. بالطاغوت، اب یہاں پر آپ غور کیجیے گا، میں یہاں پر الفاظ کے نیچے نشان لگا رہی ہوں. قاف، غین، طا، صاد، اور یہاں پر ہمارے پاس مثال کوئی بھی نہیں ہے. اب اس کو غور سے دیکھیے گا. یہاں پر حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ کہتے ہیں موٹے حروف کو، انگلش میں ہیوی لیٹرز یعنی کہ بولڈ لیٹرز، جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں ہر حالت میں، چاہے وہ زبر کے ساتھ ہیں، چاہے وہ پیش کے ساتھ ہیں، چاہے وہ خالی ہیں، چاہے ان کا کچھ بھی ہے ان کے اوپر، انہوں نے ہر حال میں موٹے پڑھے جانا ہے. وہ کون کون سے حروف ہیں؟ خصہ، ضغطن، قز. اب جو میں نے بولا وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، غور سے سنیے گا. خصہ، خا اور صاد، خصہ، اس کو یاد کرنے کا طریقہ کار ہے، یہ اس کا مجموعہ بنا دیے تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے. خا اور صاد یہ موٹے حروف ہیں. ضاد، غین اور طا، ضاد، طن، ضاد، طن، خصہ، ضاد، طن، قز، قز. اب یہاں پر قز دیکھیں آپ، قاف اور ضا، قز، یہ کیا ہے؟ موٹے حروف ہے. ان کو یاد کرنے کا طریقہ ہے خصہ، ضاغطن، قز. اگر آپ یہ تین حروف یاد کر لیتے ہیں تو آپ کے حروف مستعلیہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. خصہ یعنی کہ خا اور صاد، ضاغطن یعنی کہ ضاد، غین اور طا، اور قز، قاف اور ضا. یہ 7 حروف حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں. ان کو آپ نے ہر حال میں موٹا یعنی کہ پوری پڑھنا ہے، چاہے یہ کسی بھی حالت میں ہو. اب یہاں پر ہمارے پاس مثال آ رہی ہے قاف کی، غین کی، طا کی، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے قد، قد. اب یہاں پر اس کو میں آگے والے لفظ کو نہیں دیکھ رہی، ٹھیک ہے، ابھی میں صرف یہاں پر آپ کو قاف موٹا پڑھنے کا طریقہ کار بتا رہی ہوں. غور سے سنیں. قو، قو، قو. آپ اس کو پڑھتے ہیں قد، یہ قد نہیں ہے، اس کو آپ نے پڑھنا قد. ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کر کے پڑھنا ہے، گلائی کی طرف لے کر جانا ہے، بالکل گول نہیں کرنے، تھوڑے سے آپ نے اپنے ہونٹوں کو اکٹھا کر لینا ہے. قد، قد. ٹھیک ہے. یہاں پر غی، غی، طا، بالطا، طا. جب آپ اس کو تا پڑھیں گے، بالتا پڑھیں گے تو یہ تا بن جائے گا، یہ والی تا بن جائے گی. اگر آپ اس کو ہیوی کر کے پڑھیں گے تو یہ طا بن جائے گی. یہ اس میں آپ نے اس کو خیال کرنا ہے، یہ حرام غلطیوں میں شمار ہوتی ہے. بالطا اور بالتا دونوں میں فرق ہے. بالطا، طا، طا موٹا ہیوی پڑھا جائے گا. بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. میں نے پیچھے بتایا تھا آیت الکرسی میں کہ حمزہ کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے تو لفظ کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ. قاف، فاقا، قا، فاقا نہیں ہے، یہ فاقا دس تمسا کا نہیں پڑھنا، فاقا نہیں ہے، فاقا، قا، ہونٹوں کو گول کر کے، فاقا، فاقا،
فاقا ساتھ ساتھ پریکٹس کیا کریں. فاقا. دستمسک بالعروۃ الوثقی. قاف کے اوپر کڑی زبر ہے تو اس کو آپ لمبا کر کے پڑھیں گے اور اس قاف کو بھی آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ ہیوی کر کے پڑھنا ہے, موٹا کر کے پڑھنا ہے. لانفصام. یہاں پر دیکھیں صاد. فسامہ جب آپ پڑھیں گے تو وہ سین بن جائے گا, فسامہ. جب آپ اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے صوما پڑھیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ صاد بن جائے گا. یہ حرام غلطیاں ہیں. صاد کو سین پڑھ دینا, تو کو تا پڑھ دینا, ثا کو سین پڑھ دینا, یہ جو ہے ذال کو زا پڑھ دینا اور زا کو ذال پڑھ دینا, یہ حرام غلطیاں ہیں. غور کیجیے گا, میں آپ سب کو یہ انشاءاللہ ہر سبق میں کور کرواؤں گی. حرام غلطیوں پہ میرا فوکس زیادہ ہے. صو مالہا. تو پہ ہم نے وقف مطلق ہے, یہاں پہ ہم نے رکنا ہوتا ہے. واللہ, اللہ سے پہلے زبر آتی ہے تو اللہ پور پڑھا جاتا ہے. سمیع علیم. آج کا سبق ہمارا اتنا ہی کافی ہے کیونکہ میں نے 2-3 چیزیں یہاں پر آج آپ کو بتا دی ہیں. اس وجہ سے سبق اتنا ہی کافی ہے تاکہ آپ لوگ اچھے سے پریکٹس کر سکیں. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتایا کریں تاکہ مجھے میری بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو کہ میں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کیا ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اگر آپ کوئی اور رول سمجھنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ سبق میں اس رول کو پڑھاؤں, تو آپ مجھے لازمی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.